बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हजरात, सबसे पहले लेट आने की माजरत, क्योंकि हालात कुछ इस तरह हैं कि आप लोगों का भी वक्त कीमती है, हमारे तो वक्त की कोई कीमत ही नहीं। मौजूद साफ़ी हजरात, जैसे कि आपको मालूम है, मुल्क में जनरल इलेक्शन के ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां जिस अंदाज में शुरू होनी थी उस अंदाज में तो शुरू हो नहीं पाई, लेकिन मुल्क में जमहूरी और जमहूरी इदारों को इस्तेकाम बख्शने और जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन और अवाम को ये हक दिया जाए कि वो अपने मनपसंद, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदवारों का या आज़ाद हैसियत से हो, उनका चुनाव करें। लेकिन ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है और ये मुल्क की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के बजाय, जमहूरियत को इस्तेकाम पहुंचाने के बजाय यहाँ पर हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों ने जमहूरियत की बसात को हमेशा लपेटने की कोशिश की और अक्सर उस जमहूरियत की बसात को लपेटने में वो कामयाब भी रहे हैं। गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दाम पे ये भी अपनी इस मुल्क की एक तारीख रही है और हकीकत है कि उसमें हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए उन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों के कंधों पर चढ़कर अपने ही बनाए हुए जमहूरी असूल की पामाली की है। 2018 का इलेक्शन फैज़ाबादी इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबादी इलेक्शन होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हर वक्त जमहूरी अंदाज में पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत बलूचिस्तान की हुकूक की जद्दोजहद की, सियासत की। उसकी पादाइश में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। कई साथी हमसे जुदा किए गए, हमारे साथियों को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बीएनपी के कई साथी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल हैं। जनरल मुशर्रफ से लेकर आज दिन तक बीएनपी को कमजोर करने की इंतहा हद तक साजिशें और कोशिशें की गई। बीएनपी को तोड़ने और जमहूरी प्रोसेस में उसके सामने हर्डल्स पैदा किए गए, लेकिन हमने न कि सिर्फ जमहूरी अलम बल्कि बलूचिस्तान के कौमी जमहूरी हुकूक का अलम बुलंद रखा। हम पर दबाव डालने की कोशिशें की गई, हमारे साथियों को पार्टी से को छोड़ने की जो है धमकियां दी गई, उन पर दबाव डाला गया। हमारे पॉलिटिकल वर्करों को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए कैरेट और स्टिक का सहारा लिया गया। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे दोस्तों के पैरों में लर्जिश नहीं आई, लेकिन आज भी आप देखें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2018 के इलेक्शन के नताइज को देखें और आज जिस अंदाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पजीराई मिल रही है, उसका अंदाजा आप खुद स्टैब्लिशमेंट रियासत के इदारों में नाम लेके कहूंगा, अगर आप लिख सकते हैं
آپ کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں، ریاستی ادارے جس کو ISI کہا جاتا ہے، جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے، ان کی خواہشات کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہوگی. بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے جملہ حقوق، چاہے اس میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ماروائے آئین اور عدالتوں کے بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو، یا بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محرومی کے مسائل ہوں، بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے. 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن، لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے نیشنل اسمبلی سے ہمارے 14 اراکین کنٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کیے، 35 صوبائی اسمبلیوں سے. اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، بلا کسی وجہ کے، کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو. اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیٹ تھے ملک نصیر، میں تو اسے بدناموں میں شامل ہوں، میں اپنے آپ کو میم تو نہیں کہوں گا، ملک نصیر، حاجی باسط، احمد نواز، وحید لڑی بلوچ، ٹوٹل 12 ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا ہے. آغا کلندر آمزی، ان کے 3 ہیں، میرا نام ہے، حاجی باسط ہے. 4 جگہوں پہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، وڈ پروونشل، خوزار نیشنل، کلات نیشنل اور کوئٹہ سریاب کی جو سیٹ ہے. چاروں کی چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا. مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے، جس کو ہم نے کہا تھا انڈرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دی. احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے، اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے. اس احتجاج کی پادائش میں ہر ضلع میں کہیں پہ 25، کہیں پہ 12، کہیں پہ 10 ہمارے کارکنوں، ہماری ضلعی قیادت یا مرکزی قیادت کے خلاف جو FIR درج کیے گئے. خود ساختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی. بلوچستان کو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا، مصنوعی قیادت بنائی گئی ہے. چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے، چوزے جو ہے نا، ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوچستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ چوزا جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی مرغی ہے یا فارمی مرغی ہے، اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے، جس میں اس طرح کی مصنوعی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی کی گئی، جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے.
ان کو اپنے ان ناکام تجربوں سے سبق سیکھنا چاہیے. باقاعدہ سریاب کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کے لوگ کہیں پہ وردیوں میں، کہیں سادہ وردیوں میں لوگوں کے دروازوں پر دستخط دے کر، نوک کر کر ان سے ان کی پارٹی ایفیلیشن معلوم کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے. کیا یہ سروے کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کو جو ہے ووٹ دیں. الیکشن کے مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ان کا نامینیشن پیپر، دوسرا مرحلہ الیکشن کمپین، تیسرا جو ہے پولنگ. یہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہے انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے. بلوچستان میں، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ایک ہی ہوا تھا 1970 کا، جس کے نتائج قبول نہ کرتے ہوئے بھی اقتدار عوامی تحریک کو دینے کے بجائے ملک توڑا. انہوں نے ملک کو دو لخت کیا، لیکن اقتدار سے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا، جان جائے لیکن اقتدار نہ جائے، ملک جائے لیکن اقتدار نہ جائے. یہ اس ملک کی ریاست اور ریاست اداروں کی خمیر میں بس چکا ہے یہ چیزیں. اگر ان کو سلیکشن کرنی ہے، اگر ان کو اپنے من پسند لوگوں کو اسمبلیوں میں لانا ہے، تو پھر یہ دکھاوا کیوں؟ پھر یہ ناٹک، الیکشن کا ناٹک کیوں؟ نتائج آپ لوگوں نے تو پہلے طے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کی صوبائی یا قومی اسمبلیوں میں جو کارکردگی رہی ہے، جو سیاسی مسائل پر انہوں نے ان نکات کو اٹھایا، یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے. اور اس کی پادائش میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہے، ایک پی ٹی آئی اور یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی. ہمارے لیے جمہوری اگر دروازے بند کیے گئے، ہم نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اسمبلیوں سے احتجاجاً استعفے بھی دیے. 2008 کے الیکشن میں جب تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو اسی اتحاد میں رہتے ہوئے ہم نے بھی بائیکاٹ کیا. لیکن 2013 میں جب ہم الیکشن میں آئے، ہمیں وہ نتائج نہیں ملے جس کی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یا توقعات تھی. 2013 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، مکران میں 2018 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا. پہلے ہی مرحلے میں انہوں نے جو ہے اپنے گیدڑ سنگیاں دکھانا شروع کر دی ہیں نامینیشن پیپر پر. ابھی تو الیکشن کا کیمپین جاری ہے. یار لوگوں نے تو پہلے سے ہی کیمپین شروع کر دی ہے اپنے من پسند لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے. ہاں، اگر ہمیں اسمبلیوں میں نہ چھوڑا گیا، پہلے تو اسمبلیوں کے اندر اسمبلیوں کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تقریریں کی ہیں، لیکن اسمبلیوں کے باہر پھر کسی کا تقدس نہیں رہے گا، چاہے وہ وردی والے ہوں
چاہے وہ بے وردی والی ہوں، تو عوام کے مجمع میں پھر ہمارے لیے تقدس صرف اور صرف عوام اور بلوچستان کا ہوگا. اس کی راہ میں اور بلوچستان کو اپنی من پسند قیادت کے غلام بنانے کی لوگوں کے خلاف ہم پہلے بھی سر احتجاج تھے، آنے والے دنوں میں بھی ہم سر احتجاج رہیں گے. اس میں شدت آ سکتی ہے، اس میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی. نگرانوں کا الیکشن، جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا تھا، وہ خود الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. نامینیشن سے ایک دن پہلے انہوں نے استعفے دیے. اپنے آر اوز، اپنے ڈی آر اوز اور الیکشن اسٹاف اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق انہوں نے تعینات کر کے اب جو ہے انہوں نے استعفے دے کر اور کینڈیڈیٹ بننے کا شوق پورا کیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے کل کے اجلاس میں، جس میں ہمارے سینٹرل کمیٹی اور کیبنٹ، مرکزی کیبنٹ اور جو ہمارے امیدواران، ان میں نے نام رکھا ہوا ہے. کچھ غازی ہیں جن کے کاغذات ٹھیک ہو گئے، کچھ میرے جیسے شہداء ہیں جن کے کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. ان کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ طے پایا کہ ٹریبونل میں ہم جائیں گے. وہاں سے ہمیں ریلیف ملی، ویل اینڈ گڈ. نہیں ملی، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ پھر وقت ہی بتائے گا اور وہ حالات ہی بتائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. ساتھی نے دیا کہ جی میرے خلاف کوئی مفروض شخص نے جو کاغذات دمائے. بھائی وہ تو انہیں دا پتر ہے جی، وہ مفرور ہو، سزا یافتہ ہو، وہ ان کا اپنا لاڈلا ہے. تو عجیب سی بات ہے، جس کسی نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس میں سے زیادہ تر مفروری ہیں یا مشکوک ہیں. تو ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا ان مشکوکوں کے پیچھے وہی نامعلوم ہے جو یہاں پر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہی نامعلوم ہے. بڑی مہربانی ہے. آپ کو سماچار ہے ریاست اور جو سماچار ہے ان کے درمیان آپ کو پل سمجھا جاتا ہے، تو کیا آپ جیسے لوگ جب باہر ہوں گے پارلیمنٹ سے، اس سے بلوچستان میں جو ایک حالات ہیں اور پارلیمنٹ میں جو اعتماد پہلے سے ہی کمزور ہیں، وہ مزید آپ سمجھتے ہیں کتنا ختم ہوگا، کمزور ہوگا، اور اس میں نقصان کس کو؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم سرکار اور اس کے درمیان ایک پل ہیں. یہ جس کسی نے بھی یہ تاثر دیا یہ غلط ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی سیاست پر نکتہ چینی کروں یا ان کی سیاست پر کی میں مذمت کروں. اور یہ حق میں بھی کسی کو نہیں دوں گا کہ وہ ہماری سٹرگل یا ہماری سیاست پر جو ہے تنقید کریں. ہاں یہ بات ہے، وہ ریاست جو کہتی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ہمیں دھکیل رہے ہیں تو ان سے کیا بات کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے دعوے ہیں کہ بات چیت سے ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے. بات چیت جمہوری ماحول میں کی جاتی ہے، غیر جمہوری ماحول میں نہیں کی جاتی. جب آپ کسی کو اس جمہوری ماحول میں، اس جمہوری کمرے میں گھسنے نہیں چھوڑیں گے تو بات کس سے کریں گے؟ دیواروں سے. سردار صاحب، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کا جو سوالات آپ کے جو ریجیکٹ ہوئے وہ اقامہ کیا ہے. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں، اقامہ. لیکن اقامہ سے سزا یافتہ وہ بحال ہو جاتے ہیں. جن کو لائف ٹائم نااہل قرار دیا گیا ہے وہ بحال ہو جاتے ہیں. اور اقامہ صرف میرا نہیں ہے، لسٹ بہت ہے. کچھ نظر آ گئی ہیں اور کچھ اور آنے والی ہیں لسٹیں. لیکن ان کو صرف میرا اقامہ آج کا نہیں ہے. 2009 سے 2013 میں نے نام بھی میرا وہی ہے، نہ میں نے نام بدلا اپنا، نہ ہی میں نے
अपनी प्लास्टिक सर्जरी की, अपना चेहरा बदला। 2013 में मैंने इसी पासपोर्ट पर, इसी अकामा पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 2018 में लिया। जो रवैया अपनाया जा रहा है उससे जाहिर होता है कि आपको इलेक्शन बाइकाट की तरफ से धकेला जा रहा है। तो आप इस हवाले से अगर यही रवैया रहा तो क्या इलेक्शन का बाइकाट कर सकते हैं? देखें, हम नहीं करना चाहते बाइकाट। वो हमें या तो नेशनल अवामी पार्टी की तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पर को जो है कलअदम करार दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस तरह हम उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे उनके साथ। पहले भी जमहूरी अंदाज में लड़े, आइंदा हाँ पार्लियामेंट उस रियासत की है। अगर रियासत ने तमाम दरवाजे बंद किए, हमने आला अदलियों के दरवाजे खटखटाने, अगर वो भी दरवाजे बंद किए गए तो मैंने कहा कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे। ये बताइए कि आपने जिक्र किया अवामी अदालत का, सीनियर साहब साजिद साहब का आज पार्टी की एंट्री शमूलियात की गैर जमहूरी रास्ता अपनाने की आपको देखा जा रहा है, यानी पहाड़ों की जा रही है, क्या इसका माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, आज जो लोग पहाड़ों पर हैं वो कल इसी आपके प्रेस क्लब में मुखातिब भी थे। वो जिस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थे, उन्होंने जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता बयान किया और अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। आज बलूचिस्तान का सिर्फ कबायली लोग जो है पहाड़ों पे नहीं हैं। आपके वेल एजुकेटेड, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, उन सब को पहाड़ों पर बेचने वाला कौन है? क्या आप उन पहाड़ों पर बैठकर उनको कोई अट्रैक्शन थी जो उनको लेगी? नहीं, क्योंकि ये जमीन उनकी अपनी सरजमीन आपने उनके लिए इतनी तंग कर दी कि वो पहाड़ों पर गए। नवाब भुट्टी साहब 80-85 साल की उम्र में जब वो चल नहीं सकते थे, उनको आप जब उसके घर पर हमला किया गया, डेरा भुट्टी पर, उनको मजबूर किया गया, वो पहाड़ों पे गए ना। और फिर आपने कहा कि हम उनको ऐसा हिट करेंगे, उनको पता नहीं चला। आपने हिट किया, हमें पता नहीं चला, लेकिन 2006 से लेकर आपको पता चला नहीं चला कि आपने कौन सी गलतियां की हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से आपको अभी तक पता नहीं चल रहा। हमें तो पता चल गया, हमने लाशें उठाई। आपको अगर अकुल होती तो आपको उस बयान देने से पहले आपको समझना चाहिए था, लेकिन आप वही बैल हैं जिसके सामने हम बीनी बजा रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीएनपी के अरकान और आपके जो है शौक़ मुस्तरद किए गए, और कम वक्त से 478 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए। 2018 में पूरे बलूचिस्तान आवामी पार्टी जो नौ पार्टी से लाडला का जसूर के उम्मीदवार भी उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, नूरी के भी किए गए हैं, आजाद के भी किए गए, तरीके इंसाफ के भी। आपको क्यों लगता है कि आपको जो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है? आगे अपील का भी जो है फैसला है, और पार्लियामेंट में आपके कौन से इकदाम थे जिनसे जो है जो मुक़द्दर हुए थे वो खौफजदा थे कि आपको दोबारा पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त नहीं दे रही है? आप रास्ते में देखो, मैं आपको एक मिसाल दूं। सर आपको कौन साल का है? PB 46 PB 46 में 48 कैंडिडेट थे, उसमें 38 रिजेक्ट हो गए जी। 44 थे, उसमें तकरीबन 35 या 38 के करीब जो रिजेक्ट कर दिए गए। मेन कैंडिडेट सब जगह पर रिजेक्ट कर दिए गए। उसमें हमारे भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं। ये राह हमवार की जा रही है उन लोगों के लिए जो हिज मास्टर वॉइस हैं। एक ज़माने में आप देखा, आप तो छोटे हैं, हमने देखे हुए फोनोग्राम होता था, उस पर रिकॉर्ड होती थी, एक जानवर की तस्वीर होती थी और एक सामने लाउड स्पीकर होता था, तो बोलता जानवर था, आवाज़ जो उससे आती थी। तो यहां पर हिज मास्टर वॉइस को जो है लाना चाहते हैं वो। हमसे क्यों खौफजदा हैं? बड़ी ताकत है, हमसे तो खौफजदा नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके मिजाज इतने नाजुक हैं
اتنی نازک طبیعت ہے ان کی کہ وہ اپنے بارے میں کوئی کلمات تک برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے وہاں پر ان کی تمام زیادتیوں کا، چاہے وہ ایوب خان کے دور میں ہوئے ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے ہیں، چاہے جنرل مشرف کے دور میں ہوئے ہیں، ان کے وردی پر بلوچستان کے بلوچوں کے خون کے چھینٹے جو ہیں نا، ان کے سامنے ہم نے آئینہ رکھا. وہ آئینے کو تو توڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ آئینہ ان کی تاریخ ہے. اس کے بدلے میں وہ ہماری آواز بند کرنا چاہتے ہیں. صدر صاحب، یہ بڑی سیاسی جماعتیں آپ کی اتحادی زندگی ماضی میں بھی آپ اتحادی رہے، تو ان کے ساتھ کوئی آپ کا اس حوالے سے جو جس طریقے سے الیکشن سے جو انعقاد کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو آپ کے جو تحفظات ہیں، کیا بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے کوئی اس حوالے سے رابطہ کیا؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ آپ نے میاں صاحب کو خط بھی لکھا ہے، اس حوالے سے کون سے بتائیں؟ جی ہاں بھائی، خط تو میں نے لکھا تھا، وہ ڈاک میں نے بھیجا تھا. پاکستان میں ڈاک کا سسٹم ہی خراب ہے، اور وہ جو ایڈریس لندن کا تھا وہ سنا میاں صاحب اس ایڈریس سے جو ہے ابھی راون شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ خط جو میرا گم رہا ہے. جہاں تک آپ نے ان بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے، بڑی سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی لسٹ میں بلوچستان ہے ہی نہیں، کیونکہ بلوچستان کی تمام سیٹیں آپ کی لاہور کی سیٹوں سے کم ہیں. نیشنل اسمبلی پارلیمانی سیاست کی ایک ضرورت ہے کہ جہاں سے مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے تو اس حلقے یا اس علاقے کے لوگوں کا احساس مجھے ہوگا، چاہے ان کے وہ پولیٹیکل ایشو ہوں، ان کے بیسکس رائٹس ہوں، یا ان کی ڈیولپمنٹ کے ایشو ہوں. کیونکہ بلوچستان کی جو 18-19 سیٹیں ہیں وہ بھی تقسیم ہیں. 3 ہم لے جاتے ہیں، 4 اور کوئی لے جاتا ہے، 5 اور کوئی لے جاتا ہے. تو کسی ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے 18-19 سیٹ جیتنے کی جو ہے ان میں اتنی وہ سخت نہیں ہے. تو جو کچھ ہم جیت کے آتے ہیں تو اس کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، جب 2018 میں ان کو 1 ووٹ کی ضرورت تھی تو ہمارے 4 ووٹ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے. اور 2018 کے جو بائی الیکشن ہوئے جہاں سے عمران خان نے 8-10 سیٹیں جیتی تھی، اس بائی الیکشن کے بدلے میں جب وہ واپس وہ سیٹیں جیت کے آیا تو ہمارے ان 4 ووٹوں کی ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1. دوسرا، جو بھی یہ بڑی پارٹیاں ہیں وہ جب اقتدار میں آتی ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں ڈال دیتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اس بنیاد پر مرکزی حکومت ان کے حوالے کرتی ہے کہ پورا پاکستان تمہارا، بلوچستان ہمارا، یہ مسئلہ ہمارا ہے، اس کو ہم اپنے فوجی انداز میں اور فوجی بوٹوں تلے جو ہے ہم حل کریں گے. تو وہ سیاسی پارٹیاں اہل بلوچستان اور بلوچستان کی خاطر اپنا اقتدار نہ کبھی انہوں نے قربان کیا ہے، نہ ہی وہ کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا سوال کہ 2013 میں بھی ہم تھے، 2013 میں کم تعداد میں تھے. 2 پروونشل اسمبلی کی ہماری سیٹ تھی، 1 نیشنل اسمبلی کی تربت گوادر ایک حلقہ ہوتا تھا، 1 میں وڈ سے تھا، حمل کلمتی گوادر سے تھے. اور اس سے پہلے کی ابھی اب تاریخ میں جائیں، 96-97 میں بھی ہم حکومت میں تھے. 10 سیٹیں تھیں ہماری پروونشل، 4 ہماری نیشنل میں تھی، 4-5 ہمارے سینٹ میں تھے. پھر ہم اس سے آگے جائیں، 88 میں نواب اکبر خان کی حکومت تھی. اس سے پیچھے جائیں 70s کی. بلوچستان
का जो है वो लूडो का वो खेल है, सांप सीढ़ी वाला, उसमें हम चलते रहते हैं। कभी दूसरे मोर्रे पे हमें सांप खा लेता है, या तो कभी 98 पर या 99 पर हमें सांप उगल कर हमें नीचे आके पहुंच जाता है। हमने रहते हुए भी, कमज़ोर हालत में भी रहते हुए भी, मजबूर हालत में भी रहते हुए, कोई ये शिकवा गिला नहीं कर सकेगा कि हुकूमत में रहते हुए भी हमने बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं किया, गोशगवार किया, तसल्लियाँ, सब्र की तलकीन हमें करते गए और हमने सब्र किया। अब देखें हमारा सब्र कब तक होता है, हमारा साथ देता है। एक मिनट, दूसरा जो आपका सवाल था वो ऑनरशिप, ये आरोज। अभी जब आरोज की आप बात कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ था, अभी तक जांच पड़ताल नहीं थी। मुख्तलिफ आरोज हमें कह रहे थे जी हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि BNP के जो लोग हैं वो किसी तरह भी उनके कागजात दुरुस्त करार न दिए जाएं। सोशल मीडिया, मैंने खुद सोशल मीडिया में दिया कि ये बात काम हो रहे हैं। कोई और इदारा नहीं था जहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। रही बात ऑनरशिप की, ऑनरशिप हम तब हासिल करेंगे जब हम एक मजबूत और एक मुस्तकिम अंदाज में ऐवानों में आए। अब तो हम बटे हुए हैं ना, 4-3-2 के अंदाज में बटे हुए हैं। हाँ, हम आज भी बलूचिस्तान के लोगों को हमने पहले भी दावत दी है, छोड़े आप पार्लियामेंट को, छोड़े आप इलेक्शन को, बलूचिस्तान की ऑनरशिप, बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और ज्यादतियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, मारवाए आइन और अदालत, लोगों के कत्ल, इन चीज़ों को, इन नुकात पर हम और आप इत्तफाक करें। इलेक्शन में भी जाते हैं इन नुकात को लेके जाएं, अवाम में भी जाते हैं इन नुकात को लेके जाएं, लेकिन कोई तैयार नहीं है। ट्रिब्यूनल में भी इंसाफ नहीं मिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मिला, तो एग्जैक्ट 8 फरवरी के दिन BNP क्या करेगी? नंबर एक। दूसरा सवाल ये होगा, हमारे बलोच के प्रोटेस्ट पर BNP ने गवर्नरशिप से इस्तीफा देने की बात की, वो कहाँ तक मामला पहुंचा? सोशल मीडिया क्या करे कि आप और गवर्नर साहब के दरमियान कोई रास्ता नहीं हो रहा है, क्या मसला किस हद तक हल हुआ है? ये किसी की आप लोगों की शैतानी है। देखिए, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया कि ट्रिब्यूनल में हम लोग जा रहे हैं, गए हैं, अभी भी कुछ हम लोगों ने पिटिशन दाखिल किए हैं, वहाँ से रिलीफ मिला, ठीक है, ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट में ना मिला तो हम अवाम की अदालत में जाएंगे ना। अवाम की अदालत किसको कहते, पार्लियामेंट को तो नहीं कहते। और दूसरी बात, जो गवर्नर का, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, और उसमें गवर्नर को टास्क दिया था, गवर्नर साहब भी वहाँ पर बैठे कि आप जाएं फ़ौरन इस्लामाबाद। उस वक्त उन पर जो शेलिंग हुई थी, उनके जो स्टूडेंट्स और एहतजाज में शामिल जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनकी रिहाई को यकीनी बनाएं। अगर उनको रिहा न किया गया और उन जो इंतज़ामिया के लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो आप इस्तीफ़ा दे के आएँ। वो रिहा भी हो गए और DC और IG को ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है इस्तीफ़ा दे दे तो फिर ठीक है। थैंक यू।